میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ جی باہر اشارے پہ یہ جو کے بلاک ایریا ہے وہاں پہ لڑائی ہمارے لڑکوں کی ہو رہی ہے، اور وہ بھی اقرار الحسن صاحب کے ساتھ۔ میرے بھائی اس وقت ہمارے پاؤں سے وہ زمین ہی نکل گئی۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور ہمارے لڑکوں نے جو کیا نا وہ انجان میں کیا۔ اگر کوئی ہمارا بڑا آدمی اس میں انوالو ہوتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہونا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں خرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشنل ٹی وی۔ ناظرین، پرسوں اقرار الحسن پر حملے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں اقرار الحسن کو ڈیفنس تھانہ کے بلاک کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، ان کو مارا پیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 7 لڑکے گرفتار ہو گئے تھے اور ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن اقرار الحسن صاحب کی طرف سے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا گیا، انہوں نے دل بڑا کیا اور اللہ کے لیے انہوں نے ان لڑکوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے ان لڑکوں کو معافی ہے، اب جو سرکار کرنا چاہے گی اپنی مدیت میں وہ ان پہ ایف آئی آر درج کروا سکتی ہے۔ میرے ساتھ ان لڑکوں کے گھر والے، ان کے بڑے بزرگ موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنا ان لڑکوں نے مارا پیٹا، غصہ کیا، تو آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اور یہ بھی ایک سوال باقی ہے کہ اقرار الحسن صاحب نے اتنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیسے کیا کہ ان بچوں کو معاف کر دیا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام محترم۔ اچھا، پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ ان لڑکوں کے کون ہیں اور کیسا یہ سارا واقعہ پیش ہو گیا، اور پھر اقرار صاحب سے آپ کی کیا بات ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے لیے ان لڑکوں کو معاف کر دیا؟ محترم، اتوار والے دن ہمارے گھر میں شادی تھی، بذات خود میرے بھائی کی تھی، چھوٹے کی، اسد اللہ کی شادی تھی۔ تو اس میں کچھ ہمارے رشتہ دار وغیرہ شریک ہوئے تھے، ماموں اور چاچے جیسے جو تایا وغیرہ کے جتنے بھی ہمارے رشتہ دار تھے۔ تو یہاں سے ہم بارات لے کر گئے گواوے کی طرف، اور وہاں سے ہم نے دلہن کو اٹھا کے نا جب ہم وہاں سے نکلے ہیں تو میری گاڑی سب سے پہلے یہاں چرڑ گاؤں پہنچی ہے۔ میں گھر آ گیا ہوں، بارات پیچھے تھی، تو میں نے اوپر جا کے نا اپنے کپڑے چینج کیے۔ جیسے ہی نیچے آیا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ جی باہر اشارے پہ یہ جو کے بلاک ایریا ہے وہاں پہ لڑائی ہمارے لڑکوں کی ہو رہی ہے۔ جیسے ہی میں بھاگا تو کچھ لڑکے وہاں سے بھاگ کے آ رہے تھے، تب جب میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ بھئی کیا معاملات ہے، خیریت ہے، کیا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ جی ہماری لڑائی ہو گئی ہے، اور وہ بھی اقرار الحسن صاحب کے ساتھ۔ تو خیر میرے بھائی اس وقت ہمارے پاؤں سے وہ زمین ہی نکل گئی کہ یار وہ تو آدمی جو ہے وہ تو بادشاہ آدمی ہے، وہ تو ہے اسی طرح کی نہیں، وہ ہمارے لڑکوں نے ایسا کیا کر دیا ہے، یہ تو بہت چلو خیر بس بہرحال جب ہم وہاں چلے تو معاملات بہت زیادہ گرم تھے۔ میں وہاں سے آیا تو میں نے کچھ اپنے بزرگ وغیرہ جتنے بھی میرے والد صاحب تھے، میرے جو چاچے تایا تھے سفید داڑھیوں والے، بذات خود اس میں بھی تھا، تو ہم تھانے کے باہر جا کے رک گئے، کھڑے ہو گئے۔ خیر انہوں نے ہمیں اندر جانے نہیں دیا۔ مغرب کے نماز کا ٹائم آ گیا، ہم نے لوگوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد محترم ہم نے ریکویسٹ کی گیٹ پہ کہ جی آپ ہمیں اندر جانے دیں تاکہ ہم ایکسکیوز کریں کہ جی یہ معاملہ اچانک انہوں نے کر کیسے دیا ہمارے لڑکوں نے۔ ہم اندر گئے تو وہاں کچھ بھائی ہمارے اور کھڑے تھے، میں بذات خود ان کے یعنی کہ داڑھیوں کو میں نے ہاتھ لگایا، میں نے کہا کہ بھائی ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور ہمارے لڑکوں نے جو کیا نا وہ انجان میں کیا، کیونکہ وہاں پہ لڑکوں کے پاس یہاں ایسا ہمارے جیسا کوئی بڑا آدمی نہیں تھا۔ 16 اور 15 اس طرح کے لڑکے تھے۔ اگر کوئی ہمارا بڑا آدمی اس میں انوالو ہوتا، خدا نہ خواستہ، تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہونا تھا، کیونکہ وہ بندہ بادشاہ بندہ ہے۔ میں بذات خود اس بندے سے پیار کرتا ہوں، میں اس کے پروگراموں کو لائک کرتا ہوں کیونکہ سچا بندہ ہے، ایک سچے انسان ہے۔ تو پھر اقرار بھائی باہر آئے اور ہمارے ایک بزرگ نے، ہو سکتا ہے وہ ویڈیو وائرل بھی ہو گئی، ہمارے بزرگ نے، میں نے بذات خود ایکسکیوز کیا کہ سر ہم معافی مانگتے ہیں اس بات پر، کیونکہ ہمارے لڑکوں نے جو کچھ کیا نا یہ انجانے میں کیا، اور جیسے بھی کیا نا بہت ہی نہایت غلط کیا ہے، کیونکہ یہ انسانوں والے حرکات ہے ہی نہیں جو ہمارے لڑکوں نے کیا ہے۔ تو آگے آپ ان لڑکوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ جنہوں نے جلد بازی میں اتنے اگریسو ہو گئے، انہوں نے تو ہاتھوں میں چابیاں لے کے ان کے چہرہ زخمی کر دیا، تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن اقرار صاحب کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں، آگے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو ان کی تربیت میں کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ آئندہ سے ایسی حرکتیں نہ کریں؟ محترم اگر جو بھائی بہن جو بھی جتنے بھی ہمارے پاکستانی یا باہر کے لوگ
جو میسج یہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں اقرار الحسن صاحب کا نہایت دل سے مشکور ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے نا اتنے بڑے پن کا بڑے آدمی تو وہ ہیں ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جتنے وہ بڑے آدمی ہیں اتنا ہی بڑا انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کر دیا ہے اور ہمیں معاف کر دیا ہے۔ تو اقرار بھائی اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہو یا سن رہے ہو تو سر میں اس کی طرف سے معافی چاہتا ہوں اور ایکسکیوز کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ، اور ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم نے تربیت اپنے بچوں کو جو ہمارے بڑوں نے دی ہے اس میں کمی کون سی رہ گئی ہے کہ یہ معاملات انہوں نے جلد بازی میں اتنے کر دی ہے۔ مجھے خود قسم خدا کی میں تو پرسوں سے مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا کروں اور یہ ہوا کیا، یہ معاملات اگر اقرار بھائی کی جگہ کوئی عام شخص ہوتا تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہوتا؟ یہ تو اقرار بھائی تھے نا، آپ بعد میں یہی وائرل ہوا ہے کہ اقرار صاحب تھے تو ہم سے غلطی ہوگی، کوئی عام بندہ ہوتا تو آپ کے خاندان کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے کیا رد عمل آتا؟ مجھے تو جب پہلے تو پتہ نہیں تھا، جب پتہ چل گیا کہ اقرار بھائی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی جو شہری ہے، ہم یہاں پہ کوئی لوکل بندہ ہے جانتا ہوں یا اس کو نہیں جانتا، اس کے ساتھ اگر یہ معاملات ہوتے تب بھی ہم یہی کرتے جو کہ پہلے میں نے بیانیہ دیا کہ بھائی ایکسکیوز کا اور معافی کا، کیونکہ یہ جو کام ہے انسانیت والا، اس طرح کام نہیں ہے لڑنا جھگڑنا اور کسی پہ یعنی کہ کوئی چابی سے وار کرنا یا کوئی چاقو چھری سے، کیونکہ ہر بات کی ایک یعنی کہ کوئی سلوشن ہے، بات کرنے سے ہی بات ختم ہوتی ہے۔ ہمیں تو اینڈ تک پتہ نہیں تھا کہ اقرار الحسن بھائی ہے، کوئی اس کی جگہ اور بھی ہوتا تو ہم یہی کرتے کہ بھائی اس سے معافی مانگتے اور اس کو کہتے کہ بھائی جیسا آپ کہیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ اب ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی، تو ضمانتوں کے بعد جو ہے کوئی ایف آئی آر میں کوئی ایسی دفعات تو نہیں درج کی گئی؟ اب معاملہ کیس حل ہو گیا ہے، لمبا تو نہیں چلے گا؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم اقرار بھائی کے بہت زیادہ مشکور ہیں، یہ ہماری فیملی والے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نا میں کیا بتاؤں کہ بڑے پن کا مظاہرہ کر دیا ہے، الحمدللہ اب انشاءاللہ تعالیٰ حالات ٹھیک ہیں اور اس کا بہت شکریہ۔ جی یہ تھے ان کے خاندان والے، ان کے جو کزن تھے، وہ نوجوان لڑکے تھے، انہی کے وہ 7 لڑکے تھے جو کزن تھے، شادی کی ایک تقریب تھی جس میں وہ سب اکٹھے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ بچے آگے کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے بزرگوں کی طرف سے انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اقرار صاحب سے ملے ہیں، معافی مانگی ہے، اور پھر اقرار صاحب کی اعلیٰ ظرفی کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ میاں خرم کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔